اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا، اے فاطمہ، اس مدینہ میں ایک لکڑہارا کی بیوی رہتی ہے جو ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا، ابا جان، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوں، کوئی اور عورت مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ ہر ایک کو جنت میں پہلے داخل ہونے کی خواہش ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا جان، برائے کرم مجھے آپ اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتائیں تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تم گھر واپس جاؤ، کچھ دنوں بعد میں تمہیں اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ دے دوں گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس آ گئی۔ کچھ دنوں بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی۔ ایک تو وہ بیمار تھی اور دوسری طرف لگاتار 3 دنوں سے ان کے گھر میں کوئی بھی کھانا نہیں پکا تھا۔ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے وہ بہت نڈال ہو گئی تھی اور بیماری کی وجہ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کھانا خرید سکے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کپڑا دیا اور کہا، اے میرے پیارے شوہر، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہمارے نکاح کے وقت میرے والد ماجد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کپڑا مجھے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ یہ بہت برکت والا کپڑا ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسے بیچوں، لیکن کیونکہ ہمارے گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہ برکت والا کپڑا دے رہی ہوں۔ آپ اسے بازار میں بیچ کر آئیں اور بازار سے کچھ کھانا خرید لائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کپڑے کو بیچنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار پہنچے اور کئی خریداروں کو یہ کپڑا دکھایا، لیکن کپڑا بہت پرانا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اسے خرید نہیں رہا تھا۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے رب کریم، یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اسے خریدنے کے لیے کوئی خریدار نہیں مل رہا۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن اور حسین بنا کچھ کھائے پیے ہیں۔ اے رب کریم، اگر میں آج یہ کپڑا بیچ کر اس کے بدلے کھانا نہیں لایا جا سکا تو وہ آج بھی بھوکے ہی رہیں گے۔ آپ اس کپڑے کو خریدنے کے لیے کوئی خریدار بھیج دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی دعا کے بعد ایک خریدار آیا اور اس نے پوچھا، کیا تم یہ کپڑا بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جی ہاں، میں یہ کپڑا بیچنے کے لیے ہی بازار آیا ہوں۔ پھر خریدار نے پوچھا، تم اسے کتنے میں بیچنا چاہو گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اس کی قیمت کم ہوگی، اس لیے انہوں نے کوئی قیمت نہیں مانگی اور کہا، جناب، آپ جو مرضی قیمت دے دیں، میں خود اس کی کوئی قیمت نہیں مانگ رہا ہوں۔ پھر خریدار نے کہا، میں اس کپڑے کو 6 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا آپ اسے بیچنے کے لیے راضی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ خوشی سے راضی ہو گئے۔ جناب، آپ 6 درہم میں اس کپڑے کو خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد خریدار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 6 درہم دیے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے وہ کپڑا دے دیا۔ ادھر اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے دوسرے فرشتوں سے کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت زیادہ صدقہ دینے والے ہیں، ہر حالت میں چاہے خوش ہوں یا پریشان صدقہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر دوسرے فرشتے نے کہا، یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے صحابہ صدقہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہر حالت میں صدقہ نہیں کرتے، تب صدقہ کرتے ہیں جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے، اور اگر انہیں خود اس چیز کی ضرورت ہو تو اسے صدقہ نہیں کرتے۔ فرشتوں کی اس بات کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا، اے میرے فرشتوں، آپس میں بحث نہ کرو، اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، اس نے 6 درہم میں ایک کپڑا بیچا ہے اور ان 6 درہم کی اسے بہت ضرورت ہے، تم علی سے جا کر وہی 6 درہم مانگو اور دیکھو کیا وہ تمہیں دیتا ہے یا نہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد ایک فرشتہ فقیر کے بیس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ درہم سے کھانا خریدنے جا رہے تھے کہ وہاں فقیر ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، لمبے عرصے سے بھوکا رہنے کی وجہ سے میرے جسم میں چلنے کی طاقت نہیں بچی۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے تم سے مدد کی گزارش کرتا ہوں، اگر تمہارے پاس کچھ پیسے ہوں تو مجھے دے دو تاکہ میں اس سے کھانا خرید کر اپنی بھوک مٹا سکوں۔ فقیر کی اس دعا کو سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوچا، یا اللہ، آج 3 دن سے میری بیوی اور بچے بھوکے ہیں،
3 दिन बाद मेरी बीवी फातिमा ने मुझे एक कपड़ा दिया ताकि उसे बेचकर मैं उनके लिए खाना खरीद कर लाऊं। लेकिन अब अल्लाह तबारक व तआला का एक बेबस बंदा मुझसे भीख मांग रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए खाना खरीदूं या इस फकीर को दे दूं? फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोचा, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा सबसे अच्छा राज़िक़ और हाफिज़ है। मैं इस फकीर को वो 6 दिरहम सदका दे देता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे लिए बेहतर इंतज़ाम करेगा। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो 6 दिरहम फकीर को दे दिए। इसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत फिक्रमंद और परेशान दिल के साथ आगे बढ़ने लगे। इतने में एक शख्स उनके सामने आया जो एक लाल घोड़ा लेकर आया था। उसने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, ऐ शेर खुदा, क्या आप मुझसे ये लाल घोड़ा उधार खरीदना चाहते हैं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं ये घोड़ा आपसे कैसे खरीदूंगा, आप इसे लेकर व्यापार करें। और जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोचा कि चूंकि वो मुझे उधार में ये घोड़ा बेच रहा है तो इसे लेने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, आप इस घोड़े की कीमत कितनी मांग रहे हैं? उस शख्स ने कहा, मैं ये घोड़ा आपको 100 दिरहम में दे दूंगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो घोड़ा 100 दिरहम में खरीद लिया। फिर वहाँ से वो इस घोड़े को बेचने के लिए बाजार में ले गए। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बाजार पहुँचे तो एक शख्स उनके पास आया और उनसे पूछा, ऐ शेर खुदा, क्या आप ये घोड़ा बेचना चाहते हैं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जी हाँ, मैं ये घोड़ा बेचना चाहता हूँ। उस शख्स ने पूछा, आप इसे कितने दिरहम में बेचेंगे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बिना कीमत लगाए कहा, आप इसे कितने दिरहम में खरीद सकते हैं? उस शख्स ने कहा, मैं इसे 160 दिरहम में खरीदना चाहता हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोचा, मैंने ये घोड़ा 100 दिरहम में खरीदा है और मुझे 160 दिरहम दे रहा है तो इसमें मुझे 60 दिरहम का मुनाफा होगा। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, भाई मैं ये घोड़ा तुम्हें 160 दिरहम के बदले दे दूंगा। उस शख्स ने 160 दिरहम देकर वो घोड़ा ले लिया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास 60 दिरहम बच गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने 6 दिरहम अल्लाह तबारक व तआला की राह में सदका किए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके सदक़े के बदले 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम वापस दे दिए। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन 60 दिरहम में से बहुत सा खाना खरीद कर घर की तरफ रवाना हुए। जब बहुत सारा खाना लेकर घर पहुँचे तो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनसे पूछा, ऐ मौला अली, मैंने तुम्हें जो कपड़ा बेचने के लिए दिया था उसकी कीमत तो इतना सारा खाना खरीदना मुमकिन नहीं है, फिर तुमने इतना सारा खाना खरीदने के लिए ये पैसा कहाँ से पाया? पहले मुझे ये बात बताओ, फिर तुम घर के अंदर आ सकते हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐ फातिमा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा शौहर अली कभी भी किसी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाएगा। मैंने जो पैसा कमाया है वो पूरे तौर पर जायज़ और हलाल तरीके से कमाया है, इसमें तुम्हें शक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा इन बातों को समझने के लिए तैयार नहीं है। इस वाक़े के कुछ दिन बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा को अपने घर में बुलाया। फिर फरमाया, ऐ फातिमा, क्या तुम्हें याद है कि मैंने कुछ दिन पहले तुमसे कहा था कि एक लकड़हारे की बीवी तुमसे पहले जन्नत में जाएगी? हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, अब्बा जान, मुझे ये बात ज़रूर याद है। मैं उस लकड़हारे की बीवी से मिलने की बहुत ख्वाहिश रखती हूँ। आप मुझे उसका पता बता दें ताकि मैं जाकर देख सकूँ कि वो ऐसा कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगी। तब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, वो लकड़हारा और उसकी बीवी एक सुनसान जंगल में रहते हैं, तुम वहाँ जाकर उनसे मिल सकती हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लकड़हारे की बीवी का पता मिलने के बाद हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा मुलाकात के लिए रवाना हो गई। जब वो लकड़हारे के घर पहुँची तो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने दरवाजे पर खड़े होकर सलाम किया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से आवाज़ आई, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी आई है। आप बताएं, क्या आपको मेरे घर आने की क्या वजह है? तब हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, बहरहाल आप मुझे अंदर आने की इजाज़त दे दें। लकड़हारे की बीवी ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, आप तो जन्नत के सरदार हैं, आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है, लेकिन फिर भी मैं आपको घर में आने की इजाज़त नहीं दे सकती क्योंकि ये मेरे शौहर का घर है और मैं अपने शौहर की इजाज़त के बिना किसी को भी घर में आने की इजाज़त नहीं दे सकती। बहरहाल आप कल आइए, मैं अपने शौहर से आपके बारे में इजाज़त ले लूँगी। अगर वो इजाज़त देंगे तो मैं आपको अंदर आने की इजाज़त दे सकूँगी। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ये सुनकर वापस घर लौट आई। अगले दिन जब लकड़हारे की बीवी से मुलाकात के लिए घर से निकली तो हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु इन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मी जान, आप कल कहाँ गई थी? मैं आपको नहीं ढूंढ सका। अम्मी जान, जहाँ आप जा रही हैं मुझे अपने साथ लेकर चलें।
حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے لیا اور لکڑہارے کی بیوی کے گھر پہنچ گئے۔ پھر حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ نے سلام دیا اور کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تو زہرا ہوں اور میرے ساتھ میرا بڑا بیٹا حضرت امام حسن ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، آپ سے ملنے کی میری خواہش ہے۔ میں نے کل اپنے شوہر سے آپ کے بارے میں اجازت لی تھی، لیکن آپ جو بڑے بیٹے حسن کو لائی ہیں اس کے بارے میں نے اپنے شوہر سے اجازت نہیں لی، اس لیے میں آپ کو تو اندر آنے کی اجازت دے سکتی ہوں، لیکن آپ کے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو نہیں دے سکتی۔ بہرحال آپ کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے حضرت امام حسن کے بارے میں اجازت لے کر رکھوں گی۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ یہ سن کر دوبارہ واپس گھر لوٹ آئے۔ اگلے دن جب لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کے لیے پھر سے وہ نکلنے والی تھی تو ان کے چھوٹے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں گلے سے لگاتے ہوئے کہا، اماں جان، آپ 2 دن سے کہاں جا رہی ہیں؟ میں آپ کو نہیں ڈھونڈ پا رہا ہوں، آج آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیے گا۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ نے پھر اپنے دونوں بیٹوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ لکڑہارے کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ باہر سے انہوں نے سلام کیا اور کہا، گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرا ہوں اور میرے ساتھ میرے دونوں بیٹے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہیں۔ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، آپ سے ملنے کی میری خواہش ہے۔ کل میں نے آپ کے اور آپ کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن کے بارے میں اپنے شوہر سے اجازت لی تھی، لیکن آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت امام حسین کے بارے میں نے کوئی اجازت نہیں لی۔ آج بھی آپ واپس جائیں اور کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے آپ دینوں کے بارے میں اجازت لے کر رکھوں گی۔ لکڑہارے کی بیوی کی یہ بات سن کر حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ دوبارہ گھر واپس لوٹ آئے۔ اگلے دن حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ پھر سے لکڑہارے کی بیوی کے گھر آئے اور اس بار لکڑہارے کی بیوی نے انہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ جب گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ لکڑہارے کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاس ایک لکڑی، ایک موٹی رسی اور ایک پانی کا برتن رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ ان چیزوں کے ساتھ کیوں بیٹھی ہیں؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، پورے دن کی محنت کے بعد جب میرا شوہر گھر آئے گا تو شاید اسے وضو کرنے کی ضرورت ہو یا پانی پینے کی ضرورت ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ تھکا ہارا ہو اور اسے پانی کے لیے کوئی محنت کرنی پڑے، اس لیے جیسے ہی اسے پانی کی ضرورت ہوگی میں فوراً پانی پہنچانا چاہتی ہوں، اس لیے پانی لے کر بیٹھی ہوں۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا، اے بہن، تو یہاں لکڑی کیوں ساتھ رکھی ہوئی ہے اور یہ رسی کی ضرورت کیوں ہے؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اگر میرے شوہر کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جائیں اور مجھے سزا دینے کا ارادہ کریں تو انہیں ایک لکڑی کی ضرورت ہوگی اور مجھے باندھنے کے لیے رسی کی ضرورت پڑے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ چیزیں ڈھونڈنے میں میرے شوہر کو کوئی مشکل پیش آئے، اس لیے میں نے یہ سب چیزیں اپنے سامنے رکھی ہیں تاکہ جب وہ مجھے سزا دینے کی کوشش کریں تو یہ چیزیں ان کے سامنے موجود ہوں۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ لکڑہارے کی بیوی کے اس بھرپور قربانی کے انداز سے بہت متاثر ہوئی۔ پھر انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا اور واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ سے پوچھا، فاطمہ، کیا تم اس لکڑہارے کی بیوی سے ملی ہو؟ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں ابا جان، میں اسے ملی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے کیا دیکھا؟ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ عورت اپنے شوہر کی بہت ہی وفادار اور اپنے شوہر کی خدمت گزار ہے۔ تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، تمہارے لیے اس سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ نے پھر کہا، ابا جان، میں اس سے کیا سیکھ سکتی ہوں اور وہ کس طرح مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی؟ آپ مجھے اس بارے میں کچھ سمجھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ سنو، کچھ دن پہلے تم نے اپنے شوہر علی کو ایک پرانا کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کپڑے کو بیچ کر تمہارے لیے بہت سارا کھانا لایا تھا، لیکن تم نے شک کیا کہ حضرت علی نے یہ چیزیں سب کچھ جائز طریقے سے کمائی ہیں یا نہیں، اس لیے تم نے اپنے شوہر کو گھر میں اندر نہیں آنے دیا اور الگ الگ سوال پوچھ کر انہیں تکلیف دی، حالانکہ تم جانتی تھی کہ تمہارا شوہر حضرت علی کبھی بھی ناجائز طریقے سے کمائی نہیں کرتا۔ اے فاطمہ، جب تم نے علی کو وہ کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا تو حضرت علی سے لینے کے لیے کوئی خریدار نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ اس کپڑے کو خریدے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے وہ کپڑا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے 6 درہم کے بدلے خریدا۔ پھر ایک اور فرشتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان 6 درہم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سوال کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے
وہ 6 درہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ دل میں پریشان ہو کر گھر واپس جا رہے تھے کہ فرشتہ حضرت میکائیل علیہ السلام نے انہیں ایک لال گھوڑا 100 درہم کے بدلے قرض پر بیچنے کے لیے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ گھوڑا لے کر بازار میں گئے اور فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وہ گھوڑا 160 درہم کے بدلے میں خرید لیا۔ اللہ رب العزت نے 6 درہم کے بدلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 10 گنا بڑھا کر 60 درہم دیے، اور انہی پیسوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمہارے لیے بہت سا کھانا خریدا تھا۔ فاطمہ سنو، جس کپڑے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیچا تھا، اللہ رب العزت نے اس کپڑے کو جنت میں محفوظ کر دیا ہے، اور جس گھوڑے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تجارت کی تھی، وہ گھوڑا بھی اللہ رب العزت نے جنت میں محفوظ کر دیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب تم جنت میں داخل ہوگی تو تم اس گھوڑے پر سوار ہوگی، اور وہ کپڑا گھوڑے کی لگام ہوگا، اور وہ لگام پکڑ کر لے جانے والی وہی لکڑہارے کی بیوی ہوگی۔ لگام پکڑ کر وہ تمہارے سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، اور تم اس کے بعد۔ لکڑہارے کی بیوی کو یہ مقام اور یہ مرتبہ صرف اور صرف اپنے شوہر کی عزت، قدر اور فرمانبرداری کی بدولت ملا، جس کی وجہ سے وہ تمہارے گھوڑے کی لگام پکڑ کر تم سے پہلے جنت میں جائے گی۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی بے حساب قربانیوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دی جانے والی محبت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس میں ہمیں صبر، قربانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہر حال میں راضی رہنے کی تعلیم ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی دینا اور اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعامات ایک عظیم سبق ہے کہ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر قربانی اور سچائی میں ایمان ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا یہ سوال اور اس کا جواب اس بات کو واجب کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کسی بھی قربانی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لکڑہارے کی بیوی جو اپنے شوہر کے لیے عزت اور فرمانبرداری کی مثال ہے، وہ بھی ایک سبق ہے کہ ایک بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت اور اس کی رضا کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ یہ واقعہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں صبر، قربانی اور وفاداری کی اہمیت بتلاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کی بیویوں کو شوہر کا فرمان بردار بنائے اور ان کے ہر حال میں عزت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گرامی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔